بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم اور بدلتی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال اور صورتحال کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں امن نام کا آتا نہیں۔ ناظرین، بقول سابق وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کے بیرونی سازشوں کے بعد بننے والی موجودہ حکومت 14-15 جماعتوں پر بننے والی حکومت معاشی اور سیاسی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ابھی تک موجودہ حکومت کے محترم وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ بھی نہیں پوری کر سکے، اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت سارے خدشات ہیں۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے ناظرین تاریخ کے جنہوں نے چاروں صوبوں میں اپنے ابھی تک صوبے گورنر نہیں لگا سکے، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ حکومت کے لیے ماضی بیرونی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے حقائق کے ذریعے عوامی رابطہ مہم کرتے ہوئے کل کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان حکومت کے لیے درد سحر بن چکے ہیں، اور اہم حلقے بھی بیٹھ گئے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر عمران خان نے عوامی رابطہ جاری رکھا اور لوگ جس بڑی تعداد میں ان کے جلسے جلوسوں میں آ رہے ہیں، اگر انہوں نے بیرونی سازشوں اور پاکستان میں ان کے اعلیٰ کاروں کے کہا ہے کہ خود میرے سینے میں رعد افشا کر دی ہے، تو پھر پاکستان سخت مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے، پاکستان ایک آزاد ملک بنا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن غلام امریکہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ میں نے آج گفتگو سے پہلے عبدالستار عیدی، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب ملے، انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ شاید اگر پاکستان میں کچھ سب سے بڑا میڈل ہے دنیا میں تو عبدالستار عیدی، جنہوں نے اپنی زندگی غریب، بے سہارا، لاوارثوں کا سہارا بنتے ہوئے رب اور نبی کی سنت پر چل، آج ان کی اہلیہ بلقیس عیدی صاحب کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تاریخ میں حکمران کرنے والے نہیں رہتے، انسان کی خدمت کرنے والے زندہ رہتے ہیں۔ کہتا ہے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ جو انسان سے محبت کرتا ہے، انسانیت کی قدریں کرتا ہے، رب اس کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دن موجودہ وزیر اعظم محترم شہباز شریف نے اپنا حلف لیا تھا، اس دن منی لانڈرنگ کا کم و بیشتر اربوں روپے کا کیس کی فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن جج صاحب نے طلب نہیں کیا اور انہوں نے اوتھ لے لی، اور اس وقت وہ پاکستان کے 23ویں منتخب وزیر اعظم ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آتے سار ہی موجودہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور آج 20 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے لگے تھے، جس پر پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری، فیصل واڈا اور دیگر موجودہ اپوزیشن لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے 30 جون تک پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اس کو فنڈ الگ رکھ دیا تھا، جس پر اپوزیشن کے دباؤ پر آج وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف نے اچھا اقدام کیا کہ ان کے پاس 20-22 روپے کی پیٹرول میں اضافے کی سمری آئی تھی، جسے ریجیکٹ کر دیا، اور اس کا کریڈٹ اپوزیشن لے رہی ہے، لیکن حکومت کو بھی دینا ہوگا، شہباز شریف کو بھی۔ ناظرین، صحافیوں پر اکثر سوال کیا جاتا ہے، آپ پہلے عمران خان پر تنقید کرتے تھے، دیکھیں صحافی کا کام صرف کسی بھی حکومت کے کلمے پڑھنا نہیں، اگر غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا، اگر اچھے کام ہے تو تعریف کرنا، وہ چاہے سابق حکمران ہو موجودہ ہو۔ ہاں، عمران خان پر کبھی کرپشن کا کیس نہیں تھا، کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا تھا۔ خیر، اب کہا جا رہا ہے موجودہ حکومت میں عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ایک خار کا شوشہ چھوڑا گیا، سارے ملک میں اپنے پسندیدہ صحافیوں بلا کے، لیکن میرا یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کے سگے بھائی نے
توشہ خانہ پر پابندی لگائی تھی فہرست جاری کرنے کی، آپ بھائی پابندی جاری کر دیں. آج آپ کے وزراء بھی صاحب آج کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو بھائی نیب میں کیس کرا دیں، ایف آئی اے میں کرا دیں. عمران خان پہ جو مرضی الزام لگائیں، ان کے دور میں ضرور کرپشن ہوئی، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر آج تک ہمارے سامنے کرپشن کا الزام نہیں آیا، اور آیا تو ہم بتائیں گے. لیکن عمران خان نے موجودہ حکومت کے لیے عوام کو باہر نکال کر ان کا حکومت کرنا دشوار کر دیا ہے، جس کی زندہ نشانی ہے کہ ابھی تک کابینہ نہیں بن سکی. اتنی بے بس مجبور لاچار حکومت کہتی تھی عمران خان بساکیوں کا سہارا ہے، تو اب 20 جماعتوں کے سہارے سے بننے والی حکومت نون لیگ کی ایک صوبے میں بھی اپنا گورنر نہیں لگا سکے گی. گورنر بھی بانٹ دیے، وزراء بھی بانٹ دیے. پیپلز پارٹی ابھی تک راضی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی نہل حکومت کے ساتھ نہیں آئیں گے. انہیں گائیڈ لائن پڑی تو شادیہ منی نے کہا دیں گے. ناظرین، بظاہر ایسا لگ رہا ہے موجودہ حکومت سیاسی اور معاشی میدان میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی، اور اس میں آج مسلم لیگ کے کچھ رہنما نے کہا سابقہ حکومتوں کی وجہ سے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو معاشی بحالی کا زیادہ پاکستان ملا. اور بھائی 40 سالوں سے آپ اور پیپلز پارٹی تو مختلف حکومتوں میں رہی ہیں، 3.5 سال تو یہ ہے صرف عمران خان کے. تو سابقہ حکمرانوں میں تو محترم احسن اقبال صاحب اور دیگر لیڈران نے محترم آپ کی حکومتیں نہیں ہیں، خدا کے لیے یہ نہ کریں، یہ مدعا آپ پہ پڑ جائے گا، مارے جاؤ گے، فکس ہو جاؤ گے اس میں. کیونکہ 81 سے نواز شریف فنانس منسٹر سے پنجاب کے. بہرحال یہ تو ایک میدان ہے. سیاسی میدان میں مجھے موجودہ حکومت کامیاب ہوتی ہوئی اس لیے نظر نہیں آتی. تو ایک تو یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں گورنر نہیں بن سکے، ابھی تک کابینہ بھی نہیں بن سکی. اس کی تاخیر کی بہت ساری وجوہات بنائی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہر جماعت اپنی من پسند وزارتیں مانگ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی مانگ لی ہیں کہ ہمارے مد مقابل نون لیگ نہیں آئے گی. اسی وجہ سے موجودہ شہباز شریف جو پنجاب میں 3 دفعہ بڑے ایکٹیو رہے تھے، اس دفعہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندے لگتے ہیں. اور آج کل مریم نواز بھی کرپشن کے خلاف باتیں کرتی ہیں. رب دیاں بے پروائیاں بہادر خان ملائیاں یارو. کرپشن کی وجہ سے انہوں نے 2011 میں کہا تھا پاکستان تو بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں، اور اربوں روپے کی پراپرٹی ظاہر ہو چکی ہے. اربوں روپے کی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا 2011 کے ٹاک شو میں کہ بیرون ملک تو اب اربوں کی ہو چکی ہے. اب وہ بھی عمران خان کو کرپشن کا طعنہ دے رہی ہیں. لیکن ہاں، اگر عمران خان پر یا کسی پہ الزام ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ نیریٹو بہت جا رہا ہے، کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سیاسی رجیم، سیاسی برسات الٹنے میں رول ادا کیا ہے، اور پس پردہ دانستہ اور غیر دانستہ پاکستان میں ان کے اعلی کار بھی کافی حد تک ان کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں. نامعلوم نہیں پہچاننے ہیں، لیکن پہچانتے ہوئے کچھ لوگ ڈرتے ہیں، ہمت نہیں. اور دوسری طرف 12 صحافیوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے موجودہ حکومت نے حکمت عملی شروع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ جو حق پہ چلتا ہے، جو بھی حق پہ چلتا ہے، اس کا تو رہنمائی فرما، اس کی تو حفاظت فرما. یہ درندے کچھ نہیں کر سکیں گے. ناظرین، دوسری طرف نون لیگ نے موجودہ حکومت نے نواز شریف اور مریم نواز ہمیشہ کہتی رہی 2018 کا الیکشن فراڈ ہے، جھوٹا ہے. سلیکٹر اور سلیکٹڈ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف دونوں کو مجرم کہتے رہے، اور سخت ترین گالیاں دیتے رہے. جہاں اس الیکشن کو 18 کو 25 جولائی 2018 والا فراڈ کہتے رہے، دھوکہ کہتے رہے کہ خلائی مخلوق نے کرایا، اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کرائی ہے. اب اس تیزی سے یو ٹرن لیے. اب کہتے ہیں پہلے کہتے تھے صرف 2-3 مہینے میں الیکشن کرایا، اب کہتے ہیں مدت پوری کریں گے. اقتدار کی ہوس اور لالچ انسان کو کس طرح بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے. ناظرین، میرے خیال میں اقتدار کا نشہ عورت، شراب اور دیگر رشوت کسی بھی غلیظ نشے سے زیادہ ہے. اور اب حکومت کہتی ہے کہ ہم 2 ٹرم پوری 5 سال کریں گے. فوری الیکشن سے نون لیگ بھاگ گئی ہے. اس میں شاہد خان عباسی اور دیگر لیڈر شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ دوسری طرف ناظرین، کل عمران خان کراچی میں عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں.
ان کے یہ جلسے اور عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت حکومت کے لیے درد سر نہیں بلکہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں جس طرح عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اگر ایسے ہی حالات رہے اور یہ لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان کی حکومت تبدیل کرانے میں امریکہ نے رول ادا کیا ہے، مداخلت سے کیا ہے یا سازش سے کیا ہے، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، لیکن چھوڑے ہم کیوں بڑے لوگوں میں جائیں، تو اس کی وجہ سے عمران خان مقبول ہوتا گیا۔ گو کہ ان کی ٹیم کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آج حکومتی لوگوں سے میری 3 سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا صاحب کا حکمران یعنی کہ عمران خان کے دور میں اربوں روپے کرپشن کے الزامات سامنے آ چکے ہیں، ہم انہیں سامنے لائیں گے، اگر وہ کرپشن ہوئی تو نشاندہی کریں گے، لیکن عمران خان پر کرپشن کے الزامات ہماری اطلاعات کے مطابق آج تک نہیں ثابت۔ دوسری طرف ناظرین، نون لیگ اب مہنگائی کا ذمہ دار، ابھی میں نے بتایا سابقہ حکمرانوں میں جس میں 40 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہیں اور 3.5 سال پہ دینا ہے، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسے پہلے اپنا جواب دے۔ لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، انہیں معاشی اور سیاسی طور پر استحکام نہیں کر پائیں گے اور انہیں بہت جلد الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے دیگر وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، خصوصاً اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ پہ کھیلنے والے جو بیٹسمین اور بولر ہیں، فیصل واڈا اور فواد چودھری ہے، جو حکومت کی پریشانیوں کے باعث بن رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے نواز شریف کہا کہ توشہ خانہ کا جو الزام لگا رہے ہیں یہ کل نیب میں لے جائیں، ہم سارے فیکٹس دیں گے، ہمارا لیڈر نہ کرپٹ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ ملک سے بھاگنا ہے نہ بیرون ملک جانا ہے، لہذا فیصل واڈا اور فواد چودھری، اسد عمر حکومت کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو جواب دینے سے گریز کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے ناظرین، اور احسن اقبال صاحب نے آج خصوصاً ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ پاکستان سے کبھی امریکہ نے اڈے ہی نہیں مانگے، جبکہ اس بارے میں ڈان اخباروں نے، امریکن اخبار لکھ چکا ہے کہ انہوں نے اڈے ایئر بیس مانگے تھے، اڈے مانگے تھے افغانستان کے حالات خراب کرنے کے لیے، لیکن عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور اسی کی سزا ہوئی ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے رشیا کا دورہ کرنے تک کے بعد غیر ملکی سازشوں کے ذریعے حکومت کو الٹایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں جتنی کرپشن ہے احسن اقبال صاحب کے بقول کا ماضی میں نہیں تھی۔ دوسری طرف آج پیپلز پارٹی کی اطلاعات محترمہ شادیہ مری نے کہا کہ ابھی تک میں آپ کو یقین سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کابینہ میں شامل ہوں گے، مگر اس حکومت کو جب گائیڈ لائن کی ضرورت پڑی تو ہم انہیں گائیڈ کرتے رہیں گے، انہیں اچھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا الیکشن پیپلز پارٹی اپنے منشور پر لڑے گی، ہمیں ان کی نون لیگ سے مدد کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تاہم ہم نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا، اب شہباز شریف کو ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما نے الزام تراشی کے سلسلے تیز کر دیے۔ انہوں نے کہا، ایک ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے کوئی رہنما تھے، انہوں نے کہا شہزاد اکبر جو وزیر اعظم کے احتساب کے معاملے خصوصی تھے اور پرنسپل اعظم خان کے بارے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، ہاں جس کے بھی کیسز آئے ہم اس کی نشاندہی کریں گے، لیکن عمران خان پر کرپشن کا ایلیگیشن لگانا مناسب نہیں۔ دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، سیاسی گراوٹ دیکھیں، تکلیف دہ دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان، جن کا سیاست سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون ان کے گھر کے باہر احتجاج کر رہی ہے اور گلیز نعرے بازی کر رہی ہے، یہ بات شرمندگی ہے۔ ہاں، نواز شریف کے گھر جا کے احتجاج کرنا یا بنی گالہ کرنا وہ سیاست کا حصہ ہے، جمائمہ کا تو پاکستان کی سیاست سے واسطہ بھی نہیں۔ اگر مسلم لیگ نون میں احتجاج ہوا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے، تو اگر پی ٹی آئی بھی کرتی ہے تو انہیں صرف اور صرف جن کا سیاست میں حصہ ان کے خلاف کرے، جو خواتین، ان کی بہنیں، بیٹیاں ہماری، چاہے وہ اپوزیشن کی چاہے نون کی، سیاست میں نہیں ہے تو ان کے گھر ان کا احتجاج کرنا نامناسب ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر یا پیپلز پارٹی کے لیڈر جو سیاست میں نہیں ہے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اگر پی ٹی آئی وہاں خرابی کرتی تو میں بھی وہی نشاندہی کرتا۔ 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں جہاں جہاں مجھے گڑبڑ نظر آئی میں نے نشاندہی کی۔ اب صحافت کا اصل کام ہے حکمرانوں سے سوال کرنا، حکمران چاہے شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو۔ ہم نے عمران خان سے سوال کیے، لیکن عمران خان نے 40 سال کا متھ توڑی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اگر ان کے اوپر سوال اٹھے گا تو ہم اس کی۔ دوسری طرف ناظرین،
سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے موجودہ حکومت پر غیر ملکی سازشوں سے مسلط کرتا جرائم پیشہ لوگ 22 کروڑ عوام سے زیادتی ہے۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکمران 22 جس کو غیر ملکی سازش سے پاکستان پر پیسہ خرید و فروخت مسلط کیا گیا 22 کروڑ عوام کے خلاف 22 کروڑ عوام کی توہین ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا اور عوام کو ان سے نجات دلانے کے لیے آخری قدم تک عوامی مہم جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا میں الیکشن مہم چلا رہا ہوں اور جتنی آج پاکستان میں آزادی کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے دور میں ہونے والی رکاوٹوں کے بارے میں راز افشا کریں گے۔ اگر عمران خان نے انہیں احتساب کرنے میں کس نے روکا، NRO دینے پہ کون مجبور کر رہا تھا اور ان کی حکومت کیسے الٹی، ایسے انکشافات کافی حد تک سامنے آ چکے ہیں۔ مزید آئے تو یقیناً موجودہ حکومت کے لیے پریشان ہوں گے۔ اب شہباز شریف کا حق ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کبھی پٹرول نہیں بڑھے گا، بجلی نہیں بڑھے گی، کرپشن زیادہ ہو رہی ہے، ان معاملات کو سیاسی اور معاشی میدان میں بحران پہ قابو پانا اس 14-15 جماعتوں کی حکومت مشکلات کا شکار ہے، جبکہ عمران خان اسلام کراچی کے جلسے میں اور لاہور کے جلسے میں دھواں دار خطاب کرتے ہوئے پردہ نشینوں کو بے پردہ کر دیں گے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی، کل جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا ہم اس کی تعریف کریں گے۔ آج ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، شہداء کو سلام، شہیدوں کو سلام، پاک فوج کو سلام، لیکن پاک فوج سے بھی گزارش ہے سیاست میں جو ان کے 1-2 لوگ انٹرفیئرنس کرتے ہیں انہیں روکیں۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔